انگریز دور حکومت میں کاندھلا کے ایک قطع زمین کے بارے میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ یہ جگہ ہماری ہے اور وہ شاید وہاں مسجد بنانا چاہتے تھے، اور ہندو دعوے دار تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے، وہ وہاں مندر بنانا چاہتے تھے۔ ایسے موقع پر جھگڑا محض زمین کا نہیں رہتا بلکہ ایمان و کفر کا مسئلہ بن جایا کرتا ہے۔ انگریز کا زمانہ تھا، مقدمہ عدالت میں چلا گیا۔ انگریز جج نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم لوگ باہمی رضامندی سے مصالحت کی کوئی شکل نکال لو۔ اس پر ہندوؤں نے کہا کہ ہم عدالت کو مسلمانوں کے ایک عالم دین کا نام پیش کر دیں گے، عدالت ان کی گواہی سن لے، اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے۔ چونکہ بات مسلمانوں ہی کے ایک عالم پر آ کر ختم ہو رہی تھی، اس لیے مسلمانوں نے بھی اس پیشکش کو بخوشی قبول کر لیا، بلکہ ان کا خیال ہوگا کہ سمجھو اب ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ ہندوؤں نے جج کو مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کر دیا۔ بظاہر یہ بات مسلمانوں کے لیے اطمینان کا باعث تھی کہ اتنے بڑے عالم اور اتنے نیک شخص مسلمانوں اور کفار یا مسجد اور مندر کے اس طرح کے مسئلے میں اسلامی حمیت کے خلاف بات کیسے کر سکتے ہیں۔ مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کو عدالت میں طلب کیا گیا۔ مفتی صاحب اپنی انتہائی سادہ وضع کے ساتھ انگریز حاکم کے سامنے کھڑے ہیں۔ ابتدائی تکنیکی اور تعارفی نوعیت کے سوالات کے بعد جج نے پوچھا کہ فلاں جگہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ کس کی ہے؟ مسلمانوں، کئی ہندوؤں اور جج کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مفتی صاحب کے منہ سے بلا تکلف یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ میرے علم کے مطابق یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، وہ اس پر جو چاہیں بنا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ طے شدہ معاملے کے مطابق جج کو ہندوؤں ہی کے حق میں فیصلہ کرنا پڑا۔ مسلمان بھی چونکہ مفتی صاحب کی گواہی پر اتفاق کر چکے تھے، اس لیے ان کے سامنے بھی فیصلہ ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے پر یہ دلچسپ تبصرہ بھی نقل کیا ہے کہ اس مقدمے میں مسلمان اگرچہ ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، اور اس کے نتیجے میں کئی ہندو مسلمان ہو گئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس فیصلے کی روح سے مسلمان وہ جگہ حاصل نہ کر سکے، لیکن اسلام کی یہ جیت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ مسلمان اگرچہ زمین پر وہ جگہ حاصل نہ کر سکے لیکن نامعلوم کتنے دلوں میں اسلام کے لیے جگہ حاصل کر لی، جس کی قدر و قیمت قطع زمین سے کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے۔ اگر اس واقعے میں محض مسلمانوں کی جیت ہوتی تو اس معاملے کا تاریخ میں ہمیں کوئی تذکرہ ہی نہ ملتا، کیونکہ اس نوعیت کے تنازعات میں ایک فریق کی جیت اور دوسرے فریق کی ہار تو معمول کا واقعہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے بجائے اسلام ہی کی جیت نے اس واقعے کو زندہ جاوید بنا دیا۔ مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کوئی ماڈرن قسم کے مولوی نہیں تھے۔ انہیں انگریز سے اتنی نفرت تھی کہ ان کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے مذکورہ گواہی بھی جج کی طرف پیٹھ کر کے دی تاکہ انگریز کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔